الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ الماتوریدیہ کس کو کہتے ہیں یہ آج یہ معلوم کریں گے. ایک دو منٹ میں ایک بات یہ بھی بتلا دوں آپ کو پچھلے درس سے کیا تعلق ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سے متعلق بالخصوص ہم لوگوں نے بڑی تفصیل سے پڑھا اس کو ابتدائی دنوں میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کیا کیا ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہیں، اور وہ ذکر کیے جانے کا فائدہ، اس کو پڑھنے کا فائدہ بحیثیت مومن ہونے کے کیا ہے، اور عام انسان بھی اگر پڑھتا ہے تو اسے کتنا مستفید ہوتا ہے وہ آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سے متعلق جو بگاڑ آیا عقیدے میں اور اس کی تاریخ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں. لیکن زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ اہل السنہ والجماعہ جو ابتدائی دنوں میں صرف اہل السنہ تھے، صحابہ وغیرہ، تابعین کے دور میں بھی اہل السنہ ہی زیادہ تھے، باطل فرق بہت کم تھے. لیکن دھیرے دھیرے اہل السنہ والجماعہ بھی دنیا بھر میں پھیلتے گئے. لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں جن لوگوں نے تعویل کی ان کا دائرہ بھی کافی بڑھا، اور حکومتیں ان کے پاس ہونے کی وجہ سے کافی پھیلاؤ آیا ان کے اندر، اور سلطنت ان کے ہاتھ میں تھی. تو الناس علی دین ملوکہم، کہ سلطنتیں جیسی ہوتی ہیں، حکمران جیسے ہوتے ہیں، ان کی رعایا بھی ویسی ہی ہوتی ہے. حکمران لوگ جن علماء کو بڑھاوا دیتے ہیں وہی فکرہ لوگوں میں زیادہ پھیلتا ہے. تو ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ گو کہ وہ تائب ہو گئے تھے، توبہ کر لیا تھا انہوں نے، اور اہل السنہ کے عقیدے کو اختیار کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ کی صفات میں منہج جو ہے بہت پوری چیزوں کا نام ہے منہج، عقیدے میں دیگر چیزوں میں. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات وغیرہ سے متعلق خالص سلفی جو عقیدہ تھا اس کو انہوں نے قبول کیا. لیکن انہی کے دور میں، کیونکہ ہم لوگ آپ کے سامنے یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی زندگی میں کتنے دور آئے؟ 3 دور آئے. ایک دور کیا تھا؟ معتزلی تھے. وہ معتزلی تفسیر کیسی ہوتی میں آپ کو دکھلاؤں گا، ابھی منگوا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں پہنچے گی انشاءاللہ. تفسیر کشف میں آپ کو بتلاؤں گا ابھی انشاءاللہ. 40 سال اس میں گزارے وہ. میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، ہمارا موضوع نہیں ہے، گھما پھرا کے پھر وہی بات بول رہا ہوں، اصل مقصود نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو دوسرا جو رخ آیا ان کی زندگی میں، دوسرا جو موڑ آیا وہ کیا تھا؟ الکلابیہ. ان کا جو موقف تھا، ان کا جو منہج تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں جو انہوں نے تعویل کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ صفات جو صفات ذاتیہ ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ صفات ذاتیہ. سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وجہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یدان، 2 ہاتھ، اس کی نفی کی انہوں نے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے افعال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ صفات، تو انہوں نے اس کی تعویل کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کئی صفات کی. تو بہرحال وہ ایک ان کا دوسرا موقف تھا. پھر اس سے بھی انہوں نے توبہ کیا، اور توبہ کر کے رجوع کیا اور کتابیں لکھی. وہ سارے تفاصیل آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ ہی کے دور کے ایک اور شخص ابو منصور الماتوریدی، ماتورید علاقے کا نام ہے. ان کی زندگی سے متعلق جیسے کہ پچھلے درس میں بتلائی جا چکی ہے بات، کہ زیادہ تفصیلات نہیں مل چکی ہیں. لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کا جو دوسرا پیریڈ تھا اسے انہوں نے اختیار کیا، ابو منصور الماتوریدی نے، اور زندگی بھر اسی پر تھے اور اسی پر انتقال ہوا ان کا. انہوں نے رجوع نہیں کیا. ان کی ایک کتاب ہے کتاب التوحید، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ PDF شکل میں. اس میں انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا خلاصہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ عقیدے کے طور پر. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی کی ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر میں بھی اسی عقیدے کو سامنے رکھا. انہوں نے جہاں جہاں ایسی آیات آئیں انہوں نے ایسی ہی تعویل کی اس کی. تو ابو منصور الماتوریدی اور ابو الحسن الاشعری کا دوسرا پیٹ یہ دنیا میں زیادہ پھیلا. اسی لیے آپ دیکھو نا
الاشاعرہ اور ماتوریدیہ کو دونوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہی اہل السنہ والجماعہ ہیں. السلام علیکم. ایک تعجب کی بات ہے، دو ضد ہیں، یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں. ایک طرف کہیں کہ اشاعرہ، ایک طرف کہیں کہ ماتوریدیہ، اور دوسری طرف کہیں کہ یہی اہل السنہ والجماعہ ہیں. ٹکراؤ ہے یہ. صاف لفظوں میں یہ کیوں نہیں بول دیتے کہ ہم اشاعرہ بھی نہیں، ماتوریدیہ بھی نہیں، ہم ہی اہل السنہ؟ یہ کیوں نہیں بول دیتے؟ تو یہ خود ایک ریب اور شائبہ میں ڈالنے والی بات ہے یہ. اور سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ عظیم محدثین، بڑے بڑے علماء، کتب ستہ کے مصنفین، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام مسلم، احمد بن حنبل، علی بن المدینی، بڑے بڑے محدثین کی ایک بڑی تعداد، اللہ اکبر، ان میں کسی کا نام نہیں لیا جاتا ماتوریدیہ اور اشاعرہ کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے. یہ سب سے حیران کن بات ہے. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جو بڑے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے احادیث بیان کی، احادیث کو ترتیب دی، اور پرانے دور کے بڑے بڑے جو مفسرین ہیں، ان میں سے کیوں کسی کا بھی نام نہیں لیا جاتا، کسی کا بھی حوالے کے طور پر جو ہے ذکر نہیں کیا جاتا کہ ان کا بھی یہی موقف تھا؟ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی کو چھوڑی، امام ابو حنیفہ کا نام تک بھی نہیں لیا جاتا. امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ، کہ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، ایسا نہیں کہا جاتا. یہ بڑی عجیب و غریب بات. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک سلفی عالم تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ ہے، اب دیکھیں دنیا بھر میں ایک طرح سے جو بات بیان کی جاتی ہے کہ ائمہ کو نہیں مانتے، یہ سب بالکل سطحی بات ہے. یہ علمی دنیا میں چلنے والی بات نہیں ہے. کوئی اپنی چار دیواری میں بیٹھ کے اپنی پیٹھ تھپک لے تو الگ بات ہے، علمی دنیا میں یہ کارآمد بات نہیں ہے. تو یہ سب عام چھوٹی باتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابو منصور الماتوریدی، جنہوں نے خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے سے ہٹ کر کے الگ اصول وضع کیے، جو کافی حد تک یہ معتزلہ پہ رد کرتے ہوئے خود معتزلہ سے متاثر بھی تھے، معتزلہ کے اصولوں پر چلیے. اب دنیا بھر میں بالخصوص ہندوستان، پاکستان کی بات کریں، یہاں کے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ماتوریدی ہیں، اور دھاندلی سے کہتے ہیں کہ یہ ہم اہل سنہ ہم ہی ہیں. ایک خدا ہے یہ. عام مسلمان کو ایک دھوکہ ہے. اس سے واضح لفظ کیا بول سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو ہماری خاموشی، آدھا ان لوگوں کو حوصلہ ملا ہے ہماری خاموشی سے. ہمارا رد نہ کرنا، ہمارا اپنے عقیدے کو بیان نہ کرنا، ان لوگوں کی تشجیع ہوئی ہے، ہمت ملی ہے، ان کے عزائم بلند ہوئے ہیں. جبکہ ہم چھیڑخانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، انصاف اور دیانتداری سے کام لیتے ہوئے کہ اہل السنہ والجماعہ آخر کون ہے. اور اہل السنہ والجماعہ کا لیبل کوئی مفت مسجد میں بانٹنے میں جانے والی کوئی شیرینی نہیں ہے، کوئی بھی اپنے اوپر لگا لے. یہ بہت علمی چیز ہے، یہ بہت علمی سرمایہ کا نام ہے، پورے منہج کا نام ہے، پورے دین کا نام ہے. تو اہل السنہ والجماعہ کی نسبت ماتوریدیہ کے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. البتہ کچھ مواقع کے حد تک انہیں اہل السنہ میں داخل کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتلاؤں گا. اصل کے اعتبار سے صحیح جو اصل اسلام ہے اور صفات سے متعلق اصل جو ترجمانی کا جو حق ہے، وہ ماتوریدیہ کو کسی طور پر بھی نہیں ہے، اور اس چیپٹر میں وہ کسی طور پر بھی اہل السنہ کہلانے کے حقدار نہیں ہے. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ باتیں. سب سے پہلے ابو منصور الماتوریدی کے بارے میں ہم لوگوں نے ان کا نام، ان کا نسب، ان کی کچھ مشائخ، کچھ تلامذہ اور ایک آدھ اہل علم کے اقوال ان کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. کسی بھی معتبر سلفی عالم کی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے جو ان کی تعریف میں کہی گئی ہو ابو منصور الماتوریدی کی. پورے 1200 سال کی تاریخ میں ابو منصور الماتوریدی کے انتقال کے بعد کوئی بھی معتبر معروف سلفی عالم ایسے نہیں ہیں جو ان کے عقیدے کے بارے میں ان کی تعریف کی ہوں. کوئی نہیں. ان کی تعریف سے متعلق انہی علماء کے اقوال ملتے ہیں جو ماتوریدی ہیں، دیگر کے نہیں. تو ابو منصور الماتوریدی کا جو عقیدہ تھا یہ آپ کے سامنے میں نکات کے شکل میں رکھوں گا انشاءاللہ. اور پھر آج کا جو موضوع ہے بالخصوص یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، دکتور محمد بن عبد الرحمن الخمیس
اصول الدین عند الامام ابی حنیفہ، بہت عمدہ کتاب، عالمی سطح کی بہت علمی کتاب، بڑے علماء کے نزدیک نہایت اعتبار حاصل کرنے والی کتاب، بلکہ سعودی عرب میں، سعودیہ میں یا دیگر عرب ممالک میں بڑی بڑی جو علمی دورات منعقد ہوتی ہیں ان میں اس کتاب کا باقاعدہ دراسہ بھی ہوتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے مستقل ایک باب، ایک فصل، جس میں المقارنہ بین عقیدت الامام ابی حنیفہ و ابی منصور الماتوریدی و اتباعہ الماتوریدیہ، یعنی امام ابو حنیفہ اور ابو منصور الماتوریدی، ان دونوں کے عقیدے میں، منہج میں کیا ہے، موازنہ کیا ہے، انہوں نے کمپیئر کر کے بتلایا، کہاں ابو حنیفہ اور کہاں ابو منصور الماتوریدی۔ پھر اصول دین میں بھی میں آپ کے تفسیر ایک ایک نقطہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو ابو منصور الماتوریدی کچھ پوائنٹس کی شکل میں ان کا میں آپ کے سامنے عقیدہ رکھوں گا، پھر موازنہ کریں گے انشاءاللہ۔ ابو منصور الماتوریدی بنیادی طور پر ابن الکلاب جو تھے، ہم جن کو الکلابیہ جن کو کہتے ہیں، جس فرقے کو، جس جماعت کو، جس کے افکار آج تک موجود ہیں، ان سے متعلق تعارف کروا چکا ہوں میں آپ کے سامنے، 240 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ تو یہ جو شخص ہیں یہ ان سے متاثر تھے، ابو منصور الماتوریدی۔ گویا کہ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کا کون سا دور تھا؟ وہ دوسرا دور تھا، جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، وہ صفات جو صفات ذاتیہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یدان، اللہ کے لیے عین آنکھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الاصبع انگلی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وجہ، ان سب کی نفی کرتے تھے یہ، اور دیگر جو افعال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں وہ تعویل کرتے تھے وہ۔ تو ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ اس سے بھی توبہ کیے، لیکن ابو منصور الماتوریدی زندگی بھر انہی سے متاثر تھے، الکلابیہ سے، ان کے طرز استدلال سے، ان کے سمجھنے سمجھانے سے کافی متاثر تھے یہ۔ اور ان کے پاس کیا اصل چیزیں ہیں آگے بتاؤں گا جب ہم موازنہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابو منصور الماتوریدی یہ عقیدے کے باب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، کچھ صفات کو چھوڑ کر تقریباً ساری صفات میں یہ تعویل کرتے تھے، جبکہ یہ بہت عظیم گناہ ہے، تعویل کرتے تھے۔ میں آپ کو اس کے حوالے بھی دوں گا انشاءاللہ، ان کی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، میں ابھی بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ ابو منصور الماتوریدی گرچہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت جو جنت میں ہونے والی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا موقع عطا فرمائے، وہ شرف ہمیں عطا کرے اللہ تعالیٰ، اس کے قائل تھے، وہ معتزلہ کی طرح رد نہیں کرتے تھے، لیکن اس میں انہوں نے اپنا ایک یہ شوشہ چھوڑا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس مکان میں ہوگا، اس کی جہت کیا ہوگی، اس کے اس ایسے کیفیت خود ہی بیان کر کے اس کا انکار کیا کہ وہ سب نہیں ہوگا۔ یعنی میں آپ کو بارہا بتلا چکا ہوں، یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یا جو مشاہدین ناظرین ہیں وہ بھی اس بات کو سامنے رکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں اشاعرہ اور ماتوریدیہ، جو اللہ کی صفات کے متعلق جو تعویل کرتے ہیں، بنیادی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے ان کے پاس؟ کہ تمثیل لازم آتی ہے، یہی ہے نا، یہی شبہ ہے نا ان کو، یہ ان کا بگاڑ ہے، زبردستی کا سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرکب ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اجزاء ہو جائیں گے، ایک عین ہو جائے گا، ایک جو وجہ ہو جائے گا، ایک ہاتھ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف وجہ باقی رہے گا، تو پھر ہاتھ پیر، سبحان اللہ، انسان کی طرح یہ کیوں آپ اپنے ذہن میں لاتے ہیں خاکہ؟ یہ ان کا بگاڑ ہے، یہ ان کے مسائل ہیں، جبکہ لیسا کمثلہ شیء، آپ کا کب صرف تسلیم کرنا، صرف ماننا جیسے آپ کے امام اعظم نے مانا ہے، اور کیا کہیں بولیے، سبحان اللہ، تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ انہوں نے کافی دور ڈھکیل کے چھوڑا، کوئی تعلق نہیں رکھا اس باب میں، جبکہ میں آپ کو اقوال سناؤں گا کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کتنی بڑی بڑی باتیں کہی ہیں، جیل میں رکھنے کی جو سزا دی ہے، میں آپ کو آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا۔ پھر اسی طرح سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نزول آسمانی دنیا پر نازل ہونا، استواء علی العرش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ کا آنا مجیء، ان سب کی تعویل کی انہوں نے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ فطری مسئلہ ہے، آسمان کی طرف آدمی نگاہ اٹھاتا ہے، کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ تو ابو منصور الماتریدی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جس طرح سے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ویسے دعا کرنے کے لیے آسمان اس کا قبلہ ہے۔ ایسی تعویل کی انہوں نے، ایسی گھٹیا تعویل اور بیکار کی تعویل، صرف اپنے عقیدے اور اپنے منہج کو ثابت کرنے کے لیے۔ ابو منصور الماتریدی نے نہیں، دونوں میں کافی دوریاں ہیں، کوئی تعلق نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ابو منصور الماتریدی اور جو ماتریدیاں ہیں، ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں عقیدے کا۔ میں آپ کو انشاءاللہ مقارنہ ان کا بیان کروں گا جنہوں نے بیان کیا، شیخ الخمیس نے حفظہ اللہ۔ اسی طرح سے اہل السنہ والجماعہ کا ایک خاص موقف ہے، کتاب و سنت سے ثابت شدہ مفصل بیان کیا جا چکا ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کی جو تعریف ہے، آپ میں سے کوئی کر سکتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کے یہاں ایمان کی تعریف کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ انعام یافتہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی جی جی، اور کوئی بول سکتے ہیں؟ معنی مفہوم تو آپ نے پورا پیش کر دیا، الفاظ سے نہ جاتے ہوئے معنی تو آپ نے پورا بیان کیا۔ یعنی گویا کہ الایمان جب ہم کہتے ہیں، اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اختصار سے بتلا رہا ہوں، اہل السنہ والجماعہ کے ہاں جب ہم الایمان کہتے ہیں تو گویا کہ پوری شریعت کا خلاصہ، پوری شریعت کو کنگھال کے، پورے نصوص کو اکجا کر کے جو مجموعی طور پر جو معنی نکلتا ہے، وہ الایمان کا معنی بیان کیا اہل السنہ والجماعہ نے۔ اس میں تین باتیں آتی ہیں، کتنی باتیں؟ تین باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ ایک ہے جس کا ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے، ہم دل سے اس کی تصدیق بھی کریں، دل سے سچ بھی مانیں، اس کا تعلق حکم سے نہیں ہوگا، یعنی زبان سے اقرار کرنا اس کا تعلق ہمارے سے، بندوں سے ہے۔ دل سے تصدیق کرنے کا تعلق اللہ سے، اللہ جانتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے، ہم حکم نہیں لگائیں، ہم تو ظاہر پہ حکم لگائیں گے، لیکن اصل کے اعتبار سے یہ تو بیان کریں گے دل سے تصدیق بھی ہونی چاہیے، اور پھر دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ عملی طور پر عمل بھی کر کے بتلائیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ سلام کرنا، کھانا کھلانا، وہ ایمان ہے کہا آپ نے، سبحان اللہ۔ یعنی کھانا کھلانے کا تعلق زبان سے اقرار سے ہے کیا، یا دل کی تصدیق سے ہے کہ بدن کے عمل سے ہے؟ تو گویا کہ ایمان پوچھا گیا تو آپ نے ایسی تشریح فرمائی آپ نے۔ تو وہ ایک خلاصہ ہے، صحیح بخاری کی کتاب الایمان، ایک نظر صرف باب پہ ڈال لیجیے امام بخاری کی، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ ہے، اور نتیجے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت جتنی زیادہ ہوگی ایمان بڑھے گا، اور اس کے بقدر ایمان گھٹتا جائے گا بصورت دیگر، وہ نتیجہ ہے ایک۔ وہ یہ ساری چیزیں بیان کر مل کر کے ایمان ہوتی ہیں، ایمان کہلاتا ہے۔ لیکن ان کے پاس صرف دل سے تصدیق وہی ایمان ہے اصل، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ موقف صحیح نہیں ہے کہ صرف سے دل کی تصدیق۔ کیوں؟ کوئی رد کر سکتے ہیں؟ ان کو انعام ملیں گے انشاءاللہ، ان کو انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کس کی؟ اور تھوڑے اچھے انداز میں کہ صرف دل کی تصدیق کافی نہیں ہے ایمان کے لیے۔ احسنتم، ذرا واضح کیجیے اس کو۔ احسنتم جی، حالانکہ فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی کہا تھا اس نے، اس بدبخت نے، والعیاذ باللہ، لیکن قرآن نے سورۃ النمل میں کہا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا۔ قرآن نے کہا فرعون اور اس کی جو قوم تھی، کافر قوم، انہوں نے بس ظلم کرتے ہوئے اپنے نفسوں پر، مکابرہ یعنی عناد تھا ان کے اندر، سرکشی تھی ان کے اندر، بدبختی تھی ان کے اندر، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا انکار کیا، ورنہ
استيقنتها انفسهم. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ گواہی دے رہا ہے, وکفى باللہ شہیدا, اللہ اکبر, ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کے کون سچ بولنے والا, اللہ سے بڑھ کے. اللہ نے کہا کہ ان کے دل میں بالکل غیر معمولی یقین تھا, یقین کی کیفیت تھی کہ اللہ ہی ہے جو پوری دنیا کا رب ہے اور اکیلا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. اس کے دل کو یقین تھا. یہ گواہی دینے والا کون ہے؟ رب العالمین. تو یہ کہنا کہ صرف قلب میں تصدیق ہو جائے وہ کافی ہے, وہ کافی نہیں ہے, کیونکہ پھر تو فرعون کا ایمان پھر سب سے اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا, کیونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے اس کی, ہمارے تو نہیں دیا قرآن نے, اس کا نام لے کے گواہی دیا قرآن نے. بات واضح ہوئی؟ تو یہ ان کا عقیدہ تھا ابو منصور الماتوریدیہ کا, اور اسی کو یہ بیان کرتے ہیں. ایک کتاب میں منگوانا تھا, بھول گیا میں, بذل المجہود, انشاءاللہ ہو سکتا آنے والے درس میں بتلاؤں میں آپ کو. ایک تاریخی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابو منصور الماتوریدی کے انتقال ہونے کے بعد, یہ اس کے بعد ان کے نام پر جو فرقہ بنا, جو افکار پھیلے, جو الماتوریدیہ کے نام سے معروف ہے. کس نام سے؟ جس طرح سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی میں تو ان کے مقلدین نہیں تھے بالکل نہیں تھے. ان کے تلامذہ دلیل کی بنیاد پر ان سے لیتے تھے, ان سے استدلال کرنا سیکھتے تھے. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ آج کے جو جامد قسم کے مقلدین ہیں, امام محمد رحمہ اللہ, قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ, ایسے تو نہیں تھے نا جی. امام مالک کا بھی یہی حال ہے. لیکن دھیرے 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 تقلیدی مزاج پیدا ہونے لگا. بعد میں حنفیہ, شافعیہ, ایسی نسبتیں وجود میں آئیں. ویسے ابو منصور الماتوریدی کی حین حیات, ان کی زندگی میں کیا ماتوریدیہ نامی کوئی فرقہ تھا, کوئی افکار تھے؟ ایسا تو معاملہ نہیں تھا. مورخین نے جو عقیدے کے باب میں دراسہ کیا, عقیدے کے باب میں تجزیہ کیا, انہوں نے ابو منصور الماتوریدی سے متعلق کچھ مرحلے بیان کیے. ایک مرحلہ وہ ہے جو ابو منصور الماتوریدی کی زندگی کا مسئلہ ہے, جو امام بخاری رحمہ اللہ کا جو شہر ہے بخارا کے قریب کے علاقے کے ہی ہے. ماتورید وہیں آتا ہے, سمرقند کے قریب. تو یہ جو ہے اپنی زندگی میں پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے, اسی انداز میں لوگوں پر حجت قائم کرتے تھے, انہی دلائل سے لوگوں کو سمجھاتے تھے. اور اس طرح کی چیزیں کبھی چمک دمک لوگوں کو راس آ جاتی ہے, مل جاتی ہیں لوگ. اور اس علاقے میں اہل السنہ والجماعہ کی کمی ہونے کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ اس طرح کے لوگ زیادہ ان کے فیور میں ہو گئے. پھر دھیرے دھیرے ایک مرحلہ تھا ابتدائی مرحلہ. ایک دوسرا مرحلہ وہ تھا جس میں انہوں نے ان کے انتقال کے بعد ان کے تلامذہ کے تلامذہ انہوں نے ابو منصور الماتوریدی کا استدلال کرنے کا جو طریقہ تھا, جیسے مثال کے طور پر اہل السنہ والجماعہ ہیں, کوئی بھی مسئلہ آ جائے کیا کریں گے؟ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں, اصل کی طرف ہے, ایسا ہی مسئلہ. تو ان کے جو اصول تھے, جو زندگی میں انہوں نے رائج کر کے رکھے تھے, آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ جو ان کا طریقہ تھا استدلال کرنے کا, لوگوں پر حجت قائم کرنے کا, سامنے والے سے جو ہے اصولی طور پر بات کرنے کا, ان کی جو نظریاتی باتیں تھیں اس کو جمع کیا گیا, ترتیب دیا گیا ان معلومات کو. پھر ان اصول کو جو ہے ایک خاص شکل دی گئی ان کے انتقال کے بعد. ان کے تلامذہ کے تلامذہ, پھر اس کو ترتیب دے کر کے پڑھنے پڑھانے کا مزاج پیدا ہوا. اور پھر اس کے بعد جو بھی ان کے مدرسے میں پڑھنے آتا تو اسی اصول کو سامنے رکھ کے پڑھایا کرتے تھے. پھر وہ پڑھنے والے باہر جا کے کن اصول پہ کام کریں گے, انہی اصول پہ کام کرتے تھے. بات میری واضح ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ایک دوسرا دور. پھر ایک تیسرا دور آیا جس میں یعنی مختلف انداز میں ابو منصور الماتوریدی کے جو اصول تھے اس کو کتابی شکل دی جانے لگی. اس کو باقاعدہ ایک اصول, ایک قانون اور ایک دستور کی حیثیت اس کو جو دیا گیا, اور اسی انداز میں سب پر جو ہے وہ عام کیا گیا, اور سب پہ جو اسے غالب آئی. اور ہر جگہ پر گویا کہ ایک طرح کے غلبہ جو ان کو ملا حکومتیں ہونے کی وجہ سے, کہ اسی عقیدے سے متعلق ہم گفتگو کریں گے, دوسرا طرز نہیں ہوگا. تو یہ چیز کافی غالب آنے لگی. پھر اس کے بعد آخری کا جو دور آیا, ایک چوتھا دور, وہ دور یہ ہے کہ جس میں یعنی بڑے بڑے جو ممالک ہیں, اور ہندوستان کی اگر بات کریں, سبحان اللہ, آج کا ہندوستان بھی کچھ کم نہیں ہے, کچھ چھوٹا نہیں ہے, لیکن اس وقت ہندوستان, پاکستان, افغانستان اور ایران کے بڑے علاقے, ادھر ازبکستان,
یہ پوری تقریباً ایک ہی سرحد میں آتی ہیں ساری چیزیں، اور یہاں کی مسلمانوں کا تقریباً فکرہ اور سوچنے کا انداز، لینے کا انداز، پڑھنے کا انداز، یہاں کے علماء تقریباً سب اسی کے تھے. اتنی بڑی دنیا، اللہ اکبر. اور 100-200 سال کی بات نہیں ہے، کم و بیش 1000 سال تک یہ غالب رہی ہے، اور آج بھی ان کا فکرہ غالب ہے ان علاقوں میں، جس کی وجہ سے ایک یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ پھر رد کرنے والے انگلیوں پہ گننے جاتے ہیں، اور ان کو شمار میں بھی نہیں لاتے، ان کو خاطر میں بھی نہیں لاتے. اس طرح کا فکرہ اتنا مضبوط ہوا ان کا. اب دیکھیں نا، کئی حتیٰ کہ بلاد عرب میں بھی، لبنان کی بات کر لیں، اردن کی بات کر لیں، اسی طرح سے ملک شام ہے، لیبیا ہے، مصر ہے، اللہ اکبر. اگر جامعہ ازہر کی بات کریں، جامعہ الازہر، ازہر معلوم ہے نا، جامعہ ازہر 1000 سال پرانا ادارہ ہے، خالص اشعریوں کا ہے، وہ اشاعرہ کا ہے. تو یہ ہندو پاک کی اگر بات کریں تو اشاعرہ ہیں یقیناً، فکری طور پر ماتوریدی زیادہ ہے یہاں پر. تو یہ چیزیں اتنی زیادہ عام ہوئی. اب انشاءاللہ اصل موضوع پر آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ کتنا وقت باقی ہے، بولی 20 منٹ باقی ہے جی. ذرا یہاں سے سمجھنے دھیان دیجیے اس بات پر. انہوں نے دکتر محمد بن ابن عبد الرحمن الخمیس نے حفظہ اللہ ایک فصل، جیسے کہ میں نے کہا، ایک مستقل فصل انہوں نے 5واں باب اس کتاب کا 5واں باب المقارنہ یعنی جی موازنہ کرنا، جی المقارنۃ بین عقیدۃ الامام ابی حنیفہ و اتباعہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے متبعین کے درمیان ان کے دونوں کے عقیدے کا موازنہ. حیرانی کی بات یہ ہے، اس پورے ہندوستان میں احناف کا سب سے عظیم ادارہ دارالعلوم دیوبند، آپ نے ان کی ویب سائٹ جا کے دیکھو، آپ اردو زبان میں بھی ہے، عربی زبان میں بھی ہے، اور انگریزی زبان میں بھی ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو. آپ انگریزی میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت ممکن ہو ہندی زبان میں بھی ہو. اس میں انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے، صاف لفظوں میں. جب اس درس کی ایڈیٹنگ ہو تو اس میں وہ بھی دکھا دیں تاکہ پڑھنے والے پڑھ لیں، بات جھوٹ سچ اور میں فرق ہو جائے، کسی پر الزام والی بات نہ ہو. بات واضح ہو گیا آپ کو. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عقیدے کے باب میں یہ حنفی نہیں ہے، فقہی مسائل میں، عقیدے کے باب میں نہیں ہے. یہ حنفی ہیں فروعی مسائل میں، اصولی مسائل میں یہ ماتوریدی ہیں. انہوں نے لکھا ہے صاف لفظوں میں، اور یہی موازنہ کر کے بتلانا چاہتے ہیں ہم امت کو، لوگوں کو، تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلی اور صحیح معنوں میں پہلے عقیدے کے باب میں حنفی ہوں، پھر دیگر مسائل میں. عقیدے کے باب میں پہلے حنفی ہو جائیں، دیگر مسائل میں دلائل کی روشنی میں وہ کس پہ جاتے ہیں جائیں، لیکن پہلے تو یہ مسئلہ عقیدے کا معاملہ ہے. عقیدے کے باب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو طرز عمل تھا، اس کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، جو موازنہ کیا ہے. ایک وہ ہے منہج کے بارے میں، کس بارے میں؟ منہج کے بارے میں. دوسرا کیا ہے ابھی ذکر نہیں کروں گا. منہج سے متعلق 3 باتیں بیان کی. کتنی باتیں؟ 3 باتیں بیان کی کہ منہج کو رکھا، کہ جو منہج کہتے ہیں نا، عقیدہ خاص ہے، ایک چیپٹر کا نام ہے عقیدہ، عقیدہ، عبادات، معاملات. لیکن منہج سب کو عام ہے، یعنی عقیدے کے باب میں ہمارا منہج کیا ہونا، عبادات میں ہمارا منہج کیا ہونا، اخلاقیات میں ہمارا منہج کیا ہونا، معاملات میں ہمارا منہج کیا ہونا، ذکر و اذکار میں ہمارا منہج کیا ہونا، پڑھنے پڑھانے کے انداز میں ہمارا منہج کیا ہونا، کتابوں کے مطالعے میں ہمارا منہج کیا ہونا. منہج ایک عام چیز ہے، سب کو گھیرے ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن عقیدہ خاص چیز کا نام ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے منہج کو لیا، منہج کو، اور دوسرا ہے عقیدہ. منہج سے متعلق امام ابو حنیفہ کا منہج کیا تھا، اور ابو منصور الماتوریدی اور ان کے نام پر جو دنیا بھر میں ماتوریدی ہیں ان کا منہج کیا ہے، دونوں میں موازنہ. کتنی چیزوں کو رکھ کر کے 3 چیزیں انہوں نے بیان کی. انہوں نے 3 چیزیں بیان کی. دیکھیے، سب سے پہلی چیز انہوں نے جو بیان کی وہ یہ کہ شرعی مسائل کو پڑھنے پڑھانے لینے یا کسی چیز کو رد کرنے میں بنیادی بات کیا ہے، وہ سب سے پہلی بات انہوں نے لی. اہل السنہ والجماعہ
جس میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں رحمہ اللہ. اہل السنہ والجماعہ کے پاس دینی مسائل کو حل کرنے میں، شرعی مسائل کو لینے دینے میں بنیادی چیز، منبع جہاں سے چیزیں لی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ کتاب و سنت اور فہم صحابہ، فہم سلف. اس میں بنیادی طور پر اصل کے اعتبار سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر اجماع بھی ہے. اچھی طرح بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ اجماع جب ہم کہتے ہیں نص نہ ہو، پھر نص کے بغیر اجماع نہیں ہوتا. نص کے بغیر اجماع نہیں ہوتا، نص ہو تبھی اجماع ہوتا ہے اس پر. بات واضح ہوئی؟ تو یہ جو معاملات ہیں کتاب و سنت اور یہ اس معاملے کو رکھیے، اہل سنت والجماعہ کا موقف ہے. اب اس میں دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا طرز عمل کیا تھا اور ابو منصور الماتوریدی کا طرز عمل کیا تھا. آج ہم اس ایک بات کو لے کے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پھر بقیہ دو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے کر کے پڑھیں گے، کسی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو جہاں تک اس کا معاملہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معاملہ واضح ہے، صاف ہے کہ اللہ کے رسول کتاب اللہ ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کی سند صحیح ہو. صحت سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ہر معاملے کو واضح کیا ہے، معاملات کے باب میں بھی، عقیدے کے باب میں بھی. یعنی ایک باریک مسئلہ ہے، ممکن ہے انشاءاللہ آپ لوگ جلدی سمجھ لیں گے باذن اللہ تعالی. وہ یہ ہے کہ حدیث کی ایک طرح کی تقسیم کی جاتی ہے، وہ تقسیم محدثین کی طرف سے نہیں ہے. حدیث کی ایک تقسیم کی جاتی ہے جو تقسیم کے محدثین کی طرف سے نہیں ہے، متکلمین کی طرف سے ہے. محدثین اس کو بیان کرتے ہیں الگ انداز میں، لیکن وہ تقسیم محدثین کی طرف سے نہیں ہے، اور محدثین اس سے کوئی اس کی وجہ سے حدیث کو رد کرنا لینا بھی نہیں کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حدیث کی ایک قسم یہ بیان کی جاتی ہے، حدیث ہم تک جو پہنچی ہے نا، ہم تک جو حدیث پہنچی ہے اس اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. کس اعتبار سے؟ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے باعتبار الوصول الینا، حدیث ہم تک جو پہنچی ہے وہ دو طرح سے. ایک کو کہتے ہیں متواتر، ایک اور قسم ہے آحاد. کیا ہے؟ آحاد. متواتر میں ایک 4 شرطیں بیان کی جاتی ہیں، اور آحاد ہیں، آحاد کی ایک الگ تعریف ہے. اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک اہم موضوع ہے، آپ جا کر کے الگ سے پڑھ سکتے ہیں اس کو درس کے طور پر، یا آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں، بہت سارے علماء نے بیان کیے اس کو اردو زبان میں بھی. یہاں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ محدثین کے پاس ایسی کوئی قسم نہیں ہے کہ بھئی آحاد ہو تو نہ لیں، متواتر ہو تو لیں. محدثین بس ایسا کوئی فرق نہیں ہے. بس محدثین اس حد تک کہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے یہ متواتر ہے، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے یہ آحاد میں سے ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے زبردست رد کیا ان لوگوں پر. صحیح بخاری میں مستقل جیسے کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الاذان وغیرہ ہے، ویسے ہی کتاب اخبار الاحاد ایک کتاب ہی لکھی امام بخاری نے، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری کا حصہ ہے وہ. زبردست دلائل آپ پڑھ کے دیکھیے، سبحان اللہ. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا آغاز ہی کیا ایک آحاد سے متعلق حدیث کے. حدیث انما الاعمال بالنیات، وہ متواتر نہیں ہے، وہ بتا ہوگی آپ کو. تعریف اس کی جو عزت کی جاتی ہے غریب حدیث ہے وہ. امام بخاری نے استدلال کیا اس سے. تو ان کے پاس کیا ہے، معتزلہ کے پاس یا ماتوریدیہ کے پاس عقیدے کا چیپٹر ہو تو اس میں آحاد سے متعلق جو احادیث اس طرح سے جو آئیں گی وہ قابل حجت نہ ہوں گی. بات واضح ہوگی آپ کو. جبکہ محدثین کا طریقہ ایسا نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ ایسا نہیں ہے. اب وہ دلائل دینا ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ ایک بنیادی بات ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. ماتوریدیہ کا پورا معاملہ یہی، اسی لیے اللہ جزائے خیر دے شیخ محمد ناصر الدین البانی کو رحمہ اللہ الحدیث حجت بنفسہ کتاب لکھی، چھوٹا سا رسالہ. حدیث اپنے آپ میں حجت ہے، سب میں، ہر معاملے میں، عقائد میں بھی. آحاد ہو عقیدے میں بھی حجت، بس حدیث صحیح ہونا ضروری ہے. متواتر بھی ہو، موضوع ہو تو کسی طور پر بھی حجت نہیں، وہ فضائل کے باب میں بھی. آحاد ہو تو ہر باب میں حجت، ایک الگ موضوع ہے. بس میں آپ کو اختصار سے آپ کو مسئلے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. امام ابو حنیفہ کے پاس رحمہ اللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں،
حدیث متواتر ہے, احاد میں سے کوئی ان کو تعلق نہیں, حدیث صحیح ہونا یہی ہے. حدیث الجاریہ معلوم آپ لوگوں کو, ایک خاتون, ایک لونڈی تھی, وہ معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, وہ کافی طویل حدیث ہے. احد کا پہاڑ ہے نا, احد کے پہاڑ کے پاس ان کی بکریاں چرتی تھی. وہ صحابی جو تھے معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ, 64 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیا آیا, ایک بکری کو لے کے چلا گیا. میرا ریور تھا وہ, مجھے کافی غصہ آیا, میں بھی انسان تھا, میرے بھی جذبات تھے. گیا جا کے ضرور سے ایک تماشا لگایا اس کو. پھر احساس ہوا مجھے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ایک عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا مجھے. اللہ کے رسول کے پاس ذکر کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سبحان اللہ, فعظما, کہا کہ اللہ کے رسول نے معاملے کو بہت بڑھا کے پیش کیا. کیسے بھی ہاتھ اٹھائے آپ, کیسے مارے آپ ان کو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں, میں آزاد کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں ان کو؟ اچھا ٹھیک ہے, میرے پاس لے کے آؤ ان کو. لے کے آئے. آنے کے بعد کہا کہ امتحان لیا اللہ کے رسول نے ان کا ایمان کا. اہل السنہ والجماعہ نے یہیں سے استدلال کیا کہ امتحان لینا چاہیے عقیدے کے باب میں. پھر اس کے مختلف مسائل ہیں, محدثین امتحان لیے بغیر عقیدے کے باب میں بعض لوگ روایتیں نہیں لیتے تھے, قدامہ ابن زائدہ رحمہ اللہ وغیرہ سب. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ این اللہ, سبحان اللہ, دیکھ رہے ہیں, من خلقہ کی ایسا نہیں سوال کیا اللہ کے رسول نے, کون پیدا کیا تجھ کو کر کے. ربوبیت سے متعلق سوال نہیں کیا, صفات سے متعلق سوال کیا. اللہ اکبر, اللہ سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں کہ این اللہ, اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, آسمان کی طرف. آپ علیہ السلام نے کہا کہ من انا, میں کون ہوں؟ کہا کہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام اعتقها فانها مؤمنہ, آزاد کر دو, یہ مومنہ خاتون ہے, مومنہ کہا اللہ کے رسول نے. اور نبوی انداز, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ ہی کی طرف سے کہا آپ نے, اللہ ہی کی طرف سے بولے آپ, یہ مومنہ ہے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ سے متعلق کہاں لا کے ٹھہرائے اس کو, کون سا سوال کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ حدیث متواتر نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اسی حدیث سے استدلال کیا, کیونکہ آپ اہل السنہ والجماعہ کے انداز سے استدلال کرتے تھے, معتزلہ کے طریقے پر نہیں, جہمیہ کے طریقے پر نہیں, اور بعد میں آنے والے ماتریدیہ اور اشاعرہ کا طریقہ اختیار وہ نہیں تھا نہج آپ کا. ماتریدیہ کا ایسا معاملہ نہیں, ماتریدیہ جو ہے کا معاملہ الگ, موقف الگ ہے ان کا. تو یہ شریعت لینا کہاں سے, کتاب و سنت اصل ہیں, بات واضح ہوگی آپ کو. لیکن ابو منصور الماتوریدی کے پاس بنیادی چیز عقل ہے. بنیادی چیز کیا ہے؟ عقل ہے. عقل میں بات آتی ہے تو ٹھیک ہے, یعنی سمجھ رہے آپ میری بات. عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل کا مطلب کیا ہے معلوم؟ ان کے پاس دو قسمیں ہیں غیبی چیزوں کے. کتنی؟ عقیدے کا جو چیپٹر ہے, توحید کی جو مسائل ہیں, ان کے پاس دو طرح کے ہیں. ابو منصور الماتوریدی کے پاس کتنی طرح کی؟ کتنی طرح کی؟ دو طرح کی. ایک وہ جن سے متعلق عقل کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہے, اس لیے اس کو مانتے ہیں. دوسری ایسی قسم ہے توحید کی جسے عقل نہیں مانتی, جس کی وجہ سے تعویل کرنا پڑتا ہے. جیسے اللہ کی صفات ہے, اللہ کی وجہ عقل نہیں مانتی. اللہ کو ایک جگہ ان کے لفظوں میں, اللہ اکبر سبحان اللہ, اللہ کو ایک جگہ سکیڑ کے رکھنا, اللہ کو ایک جگہ کا پابند بنانا, یہ ان کے پاس نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اب کیوں ایک مخلوق کی طرح سمجھنا چاہتے ہیں؟ اللہ عرش پر مستوی ہے, آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, تو پھر اس وقت عرش پر کون ہوگا؟ آپ کیوں انسان کی طرح سوچتے ہیں؟ میں یہاں بیٹھا ہوں تو کرسی پر ہوں, اتر جاؤں گا تو کرسی خالی ہو جائے گی. آپ کیوں خالق کو مخلوق کی طرح سمجھتے ہیں؟ فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کی جائیں. وللہ المثل الاعلی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا کے جوڑنا, اللہ سے ربط میں, نعوذ باللہ, کہاں خالق کہاں مخلوق. تو انہوں نے اپنی دماغوں میں یہ خباثت بھر لی, نعوذ باللہ, یہ گندگی بھر لی کہ اس طرح کے شبہات خود ہی پیدا کر لی, مخلوق کی طرح سمجھنے لگے, اور کہتے ہیں کہ اس سے مخلوق کے مشابہ تشابہ لازم آتا ہے, اس وجہ سے نہیں مانتے. تو یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو, بعض لوگ باطل پہ رد کرتے ہیں, بعض لوگ باطل پہ رد کرتے ہیں. لوگ بولتے ہیں ماشاء اللہ کیا انداز ہے باطل پہ رد کرنے کا, لیکن باطل پہ رد کرنے والا پہلے صحیح انداز میں حق پر ہو, وہ شرط ہے. اس سے غفلت نہیں برتنا, یاد رکھ لیجیے, اس سے غفلت نہیں برتنا. میں مثال دیا تھا نا, میں پی جے زین العابدین صاحب کی,
غیر مسلمین پہ رد کرنا، جواب دینا، سب کچھ ہے، نصارہ کا جواب دینا، لیکن خود ہی اصولوں پر قائم نہیں ہے، معتزلی ہی ہوں والعیاذ باللہ۔ تو یہ جہمیہ پر خوب رد کرتے تھے، اور جہمیہ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ عقل۔ جہمیہ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ عقل۔ عقل ان کے پاس بنیاد ہے، یعنی کتاب و سنت تابع ہے ان کے پاس۔ عقل کہتی ہے ہاں تو ہاں، جہاں عقل کہتی ہے کہ نہیں تو وہاں تعویل کر دیں گے، یا پھر کم از کم اس کا ہم مانا نہیں لیں گے۔ اب دیکھیں میں آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو۔ امام طحاوی رحمہ اللہ بڑے عظیم عالم دین ہیں، فقہی مسائل میں پہلے شافعی تھے وہ، فقہی مسائل میں، اس کے بعد وہ حنفی ہو گئے، لیکن عقیدے کے باب میں پہلے سے بھی سلفی تھے، بعد میں بھی سلفی تھے، انتقال بھی ہوئے تو سلفیت ہی میں ہوا امام طحاوی کا رحمہ اللہ۔ فقہی مسائل میں یاد رکھیے، ہاں فقہی مسائل میں پہلے شافعی تھے، انتقال ہوا، تبدیل ہوئے، حنفی بنے، وہ ایک الگ باب ہے وہ، لیکن اس کے باب میں، عقیدے کے باب میں کبھی ان کے اندر اسی تبدیلی کی بات نہیں آئی، ہمیں شروع سے لے کر آخر تک سلفی تھے وہ۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ کے دو عظیم شاگرد امام محمد اور قاضی ابو الحسن سے متعلق لکھا ہے، کہا کہ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد الله ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوہمین بأہوائنا۔ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے وہ ہمارا دین، وہ ہمارا موقف، اسی پر آ کے ہم ٹھہریں گے، اور اللہ کا جو منشا ہے، اللہ کا جو ارادہ ہے، اللہ نے جو بیان کرنا چاہتا ہے ہم اسی پر آ کے رکیں گے، ہم ہماری جانب سے کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اس کے بعد دیکھو امام محمد رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھو امام ابو حنیفہ کے شاگرد، یہاں کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، امام الذہبی کی کتاب مختصر العلو للعلی العظیم، العلو سے متعلق پوری کتاب لکھی امام الذہبی نے رحمہ اللہ۔ اس میں امام محمد کا قول نقل کیا ہے سند کے ساتھ، کہا کہ امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اتفق الفقہاء کلہم من المشرق الى المغرب، پورے فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے، مغرب میں رہنے والے بھی مشرق میں رہنے والے بھی، کہ علی ان الایمان بالقرآن وبالاحادیث الصحیحہ التي جاء بها الثقات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صفت الرب عز وجل، اللہ کی صفات سے متعلق جو بھی صحیح احادیث ہیں جسے محدثین نے ثقات نے نقل کیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کس سے متعلق؟ اللہ کی صفات سے متعلق۔ حدیث النزول، جس میں اللہ تعالیٰ کی نزول کا جو مسئلہ ہے، اس سے متعلق امام لالکائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، جیسے صحیح بخاری ایک مرجع کی کتاب ہے حدیث کے باب میں، عقیدے کے باب میں یہ مرجع ہے، یہ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ۔ 40 سال کی عمر تھی، انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد کتاب چھپی، ان کی پتہ بھی نہیں تھا ان کو، سمجھ رہے؟ بڑے عظیم عالم دین الحمدللہ۔ ان 3 کتابوں سے متعلق ایک ورکشاپ کیا تھا میں حیدرآباد میں، خبر ہے آپ کو؟ یعنی جس طرح سے امہات الکتب حدیث میں صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ، ویسے عقیدے کے باب میں اہل السنہ والجماعہ کی 3 عظیم کتابیں ہیں، ایک الشریعہ امام آجری کی، ایک الابانہ عن شریعت الفرقان ناجیہ ابن بطہ کی رحمہ اللہ، اور ایک یہ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ امام لالکائی کی۔ 3 کتابوں کا منہج کیا ہے، اس میں کیا مسائل ہیں، سبب تالیف کیا ہے، مصنفین کون ہیں، اس دور کے حالات کیا تھے۔ 2 دن کا ورکشاپ تھا، پھر امتحان بھی ہوا تھا اس کا، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس میں امام محمد کا یہ قول نقل کی ہے کہ ان هذه الاحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها، کہا کہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں جو صحیح ہیں، جسے ثقات نے بیان کیا ہے اللہ کی صفات سے متعلق، ہم انہیں روایت کرتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی۔ ایک اور قول نقل کیا گیا ان کا، امام محمد کا، کیا ہے کہ نؤمن باللہ
وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ وَعَلَى مَا أَرَادَ بِهِ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَشْتَغِلْ بِكَيْفِيَةِ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے متعلق، اللہ کی صفات سے متعلق، اللہ کے افعال سے متعلق، اللہ کی ذات سے متعلق قرآن اور احادیث صحیح ہمیں جو بھی بات آئی ہے ہم اس پر ایسے ہی ایمان لاتے ہیں. اس کی کیفیت سے متعلق ہماری مشغولیات نہیں بولتے، کیفیت سے متعلق ہم بات نہیں کریں گے. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے. کوئی کہتا ہے کہ کیسے، کیوں، کیا، اس میں کوئی الجھتا ہے تو بس اس کے تعلق سے ایک ہی بات ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اسے کوڑے لگائے جائیں، اسے جیل میں ڈال دینا اور کچھ نہیں. اس کو حکومت اسلام مسلمانوں کی ہے، اسلامی حکومت ہے، ایسے لوگوں کو جیل میں جو اللہ کے کلام سے متعلق کیوں کیسے کی گفتگو کرتے ہیں. اللہ اکبر. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ جی. تو یہ ایک موازنہ ہے، مقارنہ ہے. یہ منہج کس کا تھا؟ امام ابو حنیفہ کا، ان کے خاص تلامذہ کا. لیکن ان کے پاس معاملہ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں تھوڑی دشواری ہو جائے گی آنے والی کلاس میں. ان کا کیا موقف تھا کہ شریعت کے مسائل کیسے لینا چاہیے، کچھ باتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ہاں، کوئی تعلق نہیں ان کو جی. یہ سب باتیں ایسی ہیں زیادہ نہیں بتلا سکتے، کچھ کر کے بتلائیں گے. کیا خیال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے جی. کوئی سوال ہے؟ جی جی بولیے. محمد بن عبد الرحمن الخمیس سعودیہ کے ایک عظیم عالم دین ہیں، اور ان کی کتاب نے بڑے بڑے علماء کے نزدیک بہت اعتبار حاصل کی، بہت مقام پیدا کی اس کتاب نے. یہ سعودیہ ہی میں رہتے ہیں، بالضبط سعودیہ میں کہاں رہتے نہیں معلوم ہے مجھے، لیکن اس کتاب نے ماشاءاللہ علمی حلقوں میں بہت پذیرائی حاصل کی، بہت قبولیت ملی اس کتاب کو. اور بالخصوص ماتریدیہ کو سمجھنے کے لیے بہت باریکی سے دراسہ کیا انہوں نے، اور اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ کی جو پول کھولی انہوں نے، ان کو سامنے لایا انہوں نے. بس اس کو اردو دنیا میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، دیگر زبانوں میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ عقیدے میں اجماع کو، ورنہ عقیدے کے باب میں بھی اجماع بیان کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو آیات ہیں، جو احادیث ہیں، بغیر کسی تعویل کے قبول کریں گے. پورے سلف کا اجماع ہے اس بات پر. امام ابن المنذر رحمہ اللہ کا قول انشاءاللہ آنے والی کلاس میں پیش کروں گا میں، اللہ کی صفات سے متعلق انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ختم کریں انشاءاللہ. سبحانک. ہاں صرف اسی سے متعلق نہیں، صرف اسی سے متعلق بتلانے کے لیے وقت نہیں ہے. صرف اسی سے متعلق عمومی بات کر سکتے ہیں، ورنہ اسی سے متعلق انشاءاللہ مستقل درس ہوگا اس پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.